واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 26ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 26ویں پارے میں 5 مکمل صورتیں اور ایک سورت کی 30 آیات شامل ہیں. جو مکمل 5 صورتیں ہیں اس میں پہلی سورت سورۃ الاحقاف ہے، دوسری سورت سورہ محمد ہے، پھر سورۃ الفتح ہے، پھر سورۃ الحجرات ہے، پھر سورہ قاف، اور آخری سورت آج کے پارے کی سورہ زاریات. اس کی پہلی 30 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں. کل آیات اس کی 60 ہیں. احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے یا ریتلے میدان کو، اور یہ ایک علاقے کا نام ہے. کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت لمبا چوڑا علاقہ جو لاکھوں مربع میل پر پھیلا ہوا، اور اس میں ریت کے ٹیلے بہت زیادہ، اور یہ کہیں پہاڑ اور کہیں ٹیلے اور کہیں چٹیل میدان. یہ علاقہ اہم اس لیے تھا کہ یہ قوم عاد کا مسکن تھا. قوم عاد جو تباہ و برباد کر دی گئی، اس کا مسکن یہ علاقہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی احقاف رکھا ہے. اس میں بنیادی طور پر اس کا موضوع تو توحید ہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس اللہ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لے آؤ جو بہت غالب اور حکمت والا ہے. اور بطور عبرت قوم عاد کی مثال دی ہے کہ قوم عاد کا جو انجام ہوا وہ تمہارے سامنے. اور ایک مثال دی ہے نیکی کی، اور نیکی کی مثال کے طور پر یہاں جنات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنات نے قرآن سنا تھا اور جنوں نے قرآن سن کر فوراً اس کے اوپر ایمان کا اظہار کیا. تو یہاں 2 مثالیں، ایک طرف قوم عاد اور ایک طرف جنوں کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے قرآن سن کر واپس جا کے اپنی قوم میں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس میں اس صورت میں سب سے پہلے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ شرک ایک بے دلیل چیز ہے. علم اور دانش کے میدان میں شرک کا کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی تاریخی بات ہے، نہ کوئی علمی بات ہے. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، کہ مشرکوں کوئی چیز تمہارے پاس بطور دلیل ہے تو لے کے آؤ. کوئی دلیل گویا مشرکوں کے پاس نہیں ہوتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کا جواب دیا ہے. دیکھیں اتنا بڑا اعتراض ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے. ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی تفصیلات اور دلائل نہیں دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بناتے یا کچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اگر خود بناتا ہوں تو پھر اس میں تمہارا کیا مسئلہ ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آیا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرا اللہ گواہ کافی ہے، مجھے کسی اور ثبوت اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. یہ وہ بات ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن بھی حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے. اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے. لہذا قرآن آپ اپنا ثبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ اپنا ثبوت ہے. فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے رسول آتے رہے،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف یہ کام کرتا ہوں کہ جو مجھے وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 15 اور اس سے آگے کی آیات میں والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہر انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں تو صحیح اس کی ماں بیچاری کتنی اس نے تکلیف اٹھائی، اللہ اکبر، اس کو لے کے پھرتی رہی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کی جو پریگنینسی کا اور جو رضاعت کا دودھ چھڑانے کا جو ٹوٹل پیریڈ تھا 30 مہینے اس پہ لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 مہینے یہاں پہ قرار دیا ہے کہ گویا دودھ چھڑانے اور حمل کی مدت یہ کل ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں۔ دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، یعنی کل مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال۔ حولین کاملین، پورے 2 سال، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دودھ پلانا چاہے تو وہ 24 مہینے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو یہاں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کل ملا کے 30 مہینے بنتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ تو 9 مہینے حمل کی مدت ہوتی ہے، تو اللہ چاہے تو 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ کم از کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت دودھ چھڑانے کی وہ 2 سال ہے، اور کم از کم مدت حمل کی وہ 6 مہینے ہے، کل ملا کے 30 مہینے بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ 30 مہینے تو اس پہ لگ گئے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کی مدت اگر 9 مہینے ہو تو وہ جو رضاعت کی مدت ہے وہ کم تو کی جا سکتی، زیادہ نہیں کی جا سکتی، لہذا کل زیادہ سے زیادہ 30 مہینے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات حکم دیا ہے، فرمایا جب تمہاری عمر ہو جائے نا 40 سال، اللہ اکبر، تو پھر یہ دعا کیا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میرے اوپر جتنی تیری نعمتیں ہوئی ہیں میں ان نعمتوں کا شکر کر سکوں، اور جو میرے اوپر انعامات ہوئے ان کا بھی میں شکر کر سکوں، اور جو انعامات میرے والدین کے اوپر ہوئے اس کا بھی میں شکر کر سکوں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے، ان کو ہدایت دے دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، ہر طرف سے منہ موڑ کر تیری طرف آتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ تجدید توبہ ہے اصل میں، اور ہر شخص کو 40 سال کی عمر میں تجدید توبہ کرنی چاہیے، اور یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے، اور وہ دعا یہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بتایا ہے آیت نمبر 16 میں کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں ان کے اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے اچھے سارے اعمال ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، اور ان کو ہم جنتیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ وہ سچا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ان والدین کی بات بھی ہے ان والدین کی بات ہے جن کے بچے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، والدین بیچارے کر کر دعائیں اور کر کر فریادیں بیچارے رہ جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ تو وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور منتیں اپنے بچوں کی کرتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ تیری خیر کرے، تو واپس آ جا اور ایمان قبول کر لے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن کیا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے جو اولادیں بد کردار ہو جاتی ہیں اور بے ایمان ہو جاتی ہیں اور کفر کے راستے پر چل پڑتی ہیں، والدین بیچارے رہ جاتے ہیں فریادیں کر کر کے، وہ واپس نہیں آتے، اور ان نافرمان اولاد جو ہے وہ نافرمان والدین کی دعاؤں کے باوجود وہ اولاد جہنم میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے قیامت کے دن خطاب کیا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، کہ تم نے اپنے حصے کے مزے دنیا میں کر لیے، اب یہاں چکھو عذاب، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج جو ہے تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ تم نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا اور دوسروں کو حقیر سمجھا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے بطور عبرت بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کہ یہ جس طرح قوم عاد نے جھٹلایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے اوپر بالآخر تباہ و برباد ہو گئے، اسی طرح یہ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھیں وہ تھا نا ریت کے ٹیلے تھے اور ریتلے میدان تھے، تو جب ان کے اوپر عذاب آیا قوم عاد کے اوپر، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، تو وہ بادل کی شکل میں آیا تھا، تو بادل کی شکل میں جب آ رہا تھا تو وہ چونکہ صحرا کے رہنے والے بارشوں کا بڑا انتظار کرتے ہیں، تو جب بادل آ رہا تھا تو بڑے خوش ہوئے سارے کہ بادل آ رہا ہے تو بارش ہوگی۔ مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا، تو خوشی کے ساتھ وہ بادل کی طرف بھاگے، اللہ اکبر، بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ تو وہ عذاب تھا جس کو تم مانگ رہے تھے، اللہ اکبر، ریح فیہا عذاب علیم، ایسی آندھی آئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر فرمایا باد سرسر، اس آندھی کے اندر آگ تھی اور وہ یوں پٹک پٹک کے ان کو مارتی تھی کہ سب ملیا میٹ ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، تدمر کل شیء بامر ربھا، رب کے حکم سے وہ ساری تباہ و برباد ہو گئے، اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل چڑھتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے تھے، جو ہی کسی طرف سے بادل چڑھنا شروع ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنا شروع کر دیتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر رہتا، اور صحابہ کہتے ہیں جب تک بارش ہو نہ جاتی اور جب تک وہ بادل تھم نہ جاتا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یعنی ہم کیسے امتی ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، بادل آتا ہے جاتا ہے، آندھی آتی ہے جاتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی کے لیے ایک دعا بھی سکھائی جو شاید کسی مسلمان کو یاد ہوگی، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا ہے جب بھی کوئی بادل کسی طرف سے آ رہا ہو یا ہوا چلنا شروع ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ میں اس کی خیر چاہتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھی خیر چاہتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، جس مقصد کے لیے یہ ہوا یا یہ بادل بھیجا گیا ہے میں اس کے لیے بھی خیر چاہتا ہوں، واعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت بہ، اور اللہ اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجا گیا اس کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جنوں کی سماعت قرآن کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرآن سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر سے جنوں کی جماعت گزری، یہ اس کا ذکر سورہ جن میں بھی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستمعون القرآن، اور کھڑے ہو کے قرآن سننا شروع ہو گئے، حیران ہو گئے، فلما حضروه قالوا انصتوا، قرآن سنا اور کہا چپ کر کے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب قرآن پورا سن لیا، ولوا الی قومہم منذرین، بھاگے بھاگے گئے اپنی قوم کو جا کے ڈرانے لگے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ہم نے اللہ کا کلام سنا۔ اس سے جو مفسرین نے لکھا ہے اور خاص طور پہ عطا بن ابی رباح ایک بڑے جلیل القدر تابعی مفسر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جن یہودی تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ لنک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ، درمیان میں انہوں نے انجیل کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہودی تھے اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور جا کے تقریر میں یہ بھی کہا کہ تم اللہ کے نبی جو اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی بات قبول کر لو، اور اگر قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ویجیرکم من عذاب علیم، اور تم دردناک عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر آج مان لو گے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ من لا یجب داعی اللہ،
جو اللہ کے دعوت دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا فلیس بمعجز فی الارض، وہ دنیا میں کسی کو ہرا نہیں سکتا بلکہ وہ خود ہارا ہوا ہوگا. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اس کا پھر کوئی دوست بھی اور کارساز بھی کوئی نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں چلے گئے. اس کے بعد سورہ محمد ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، مدنی سورت ہے، اور کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور بالکل یعنی جہاد کے ابتدائی ایام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو قتال کا حکم دے دیا گیا تھا. دیکھیں جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، لفظ جہاد، تو جہاد میں ساری جد و جہد جو انسان کوشش کاوش دین کے لیے کرتا ہے وہ ساری جہاد ہے، لیکن اس جہاد کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ قتال ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، جا کے محاذ جنگ پہ مقاتلہ کرنا، ایک کافروں کے سامنے ٹکرا جانا، یہ قتال ہے. تو اس صورت کا نام جہاد نہیں ہے، اس صورت کا نام قتال ہے، یعنی یہ لڑنے کے لیے. اور بڑے پرجلال انداز میں اس قرآن کا اس صورت کا آغاز ہوتا ہے. دونوں میں کفار اور مومنین کے عقیدے اور پوزیشن کی وضاحت کی گئی کہ اصل میں ٹکراؤ کن کا ہوتا ہے، مقاتلہ کن میں ہوتا ہے. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. دوسری طرف کون ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جن کا کردار بنا ہوا ہے. وآمنوا بما انزل علی محمد، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی تو حق ہے رب کی طرف سے. تو فرمایا یہ دو الگ الگ دو پوزیشنیں ہیں. مومنوں کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کے حالات بہتر کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک احکام جہاد بھی ہیں، جنگ کا فلسفہ بھی ہے. فرمایا کفار کو رگڑا دینے کے اور کفار کو مٹا دینے کے دو طریقے ہو سکتے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے اور کفار بلیا میٹ ہو جائے. اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے کفار کا استحصال کروائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگر کرنا چاہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو مٹا سکتا ہے، ان سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے. ان کا امتحان بھی جنگ لڑنے میں ہے، تمہارا امتحان بھی جنگ لڑنے میں ہے. تو دوہرا امتحان ہوتا ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، زیادہ سے زیادہ لڑتے ہوئے تمہیں یہی ڈر ہو سکتا ہے نا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو قتل ہو گیا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا. یہاں فرمایا کہ جب کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے نا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، وہاں پھر رحم نہیں آنا چاہیے تمہیں، کافروں کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ایک تو یہ ہے کہ گردنیں مارتے مارتے کوشش کرو کہ سارے کافر بلیا بیٹ ہو جائیں. جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حربی کافر جو آپ کے سامنے آ گئے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، مار دو ان کو سب کو. جب خون بہہ چکے، خوب پوری طرح تم نے خون بہا دیا، پھر جنگ تھم گئی. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جنگ رک گئی تو پھر جو باقی بچے ہیں ان کو پکڑ لو، گرفتار کر لو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، باقی کے کافر جو ہیں ان کو گرفتار کر لو. اب جو گرفتار کر لیے ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے دو کام ہو سکتے ہیں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، بعد میں آپس میں قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے یا آپس میں کوئی ڈائلاگ ہو، مذاکرات ہو، آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو چھوڑا جا سکتا ہے. مذاکرات بعد میں ہوں گے، ظاہر ہر جنگ کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں کہیں جنگیں ہوتی ہیں بالآخر وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. تو جب وہ آئیں گے تو چاہے آپ ویسے ہی چھوڑ دیں احسان کرتے ہوئے. وَأَمَّا فِدَانٍ، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ آپ معاہدہ طے کریں کہ اتنا کچھ دو تو پھر ہم چھوڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے جنگ کا فلسفہ اور حکمت اور پورا اس کا سیکوینس بتا دیا. فرمایا جو قتل ہو گئے ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ان شہیدوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا نا، تو جنت کے اندر داخل ہوتے ہی ان کا جو محل ہے نا، یہ اس کو ایسے پہچانیں گے کہ یہ اپنے دنیا والے گھر کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا جنت والے گھر کو پہچانتے. عرفہا لہم، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا گھر کدھر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں عرفہا لہم، اللہ
ہم نے خوب پہچان کروا دی ہے اور اس کو خود پتا ہوتا ہے جنتی کو میرا گھر کدھر ہے. فرمایا اصول قانون یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دیکھو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سادہ سا اصول ہے. جو اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا اس کی اللہ مدد نہیں کرتا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو اس پہ ڈٹ جاؤ ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامکم اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور تم ڈٹ جاؤ گے اور ڈٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا جنت کے اندر 4 نہریں سبحان اللہ. یہ جنتیوں کا شوق بڑھانے کے لیے. جہاں کہیں جنت کا ذکر آتا ہے وہ بھی شوق بڑھانے کے لیے. جہاں کہیں جہنم کا ذکر آتا ہے وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے. شاید ہم ڈر جائیں اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. تو جنت کی فرمایا 4 نہریں ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون. جن متقیوں نے جنت میں جانا ہے ان کے لیے اللہ نے 4 نہریں بنائی. فیہا انہار من ماء غیر آسن. ایک تو خوش ذائقہ پانی ہے سبحان اللہ جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. دوسری نہر دودھ کی ہے جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. تیسری نہر شراب کی ہے لذیذ شراب من خمر لذت اللہ للشاربین انتہائی لذیذ شراب ہے. اور چوتھی نہر جو ہے انہار من عسل مصفا وہ صاف شفاف شہد کی ہے. اور وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ ہر قسم کے پھل اس کے علاوہ ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی. یہ جو نہریں ہیں نا اس کو نہر نہیں کہا. عربی میں نہر کہیں نا کسی چیز کو تو نہر کا معنی جس کو ہم اردو میں نہر کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی اور نہر کا معنی دریا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے انہار کہا ہے یعنی نہر کی بھی جمع ہے. تو اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو ترمذی شریف میں ایک روایت ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل میں یہ بڑے بڑے چشمے ہوں گے گویا سمندر ہوں گے اس کے اندر سے نہریں نکلیں گی. یعنی بنیادی طور پر ایک بڑا سمندر ہوگا اور اس کے اندر سے نہریں نکلیں گی اور جنت کے سارے حصوں کو جائیں گی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگنی ہو نا تو جنت الفردوس مانگا کرو. جنت الفردوس جو ہے وہ جنت میں سب سے اونچی جنت ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت کی نہریں ہیں نا وہ بھی اسی سے نکلتی ہیں یعنی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. تو گویا جو جنت الفردوس کے اندر یہ نہریں ہوں گی وہ سمندر کی سی شکل رکھتی ہوں گی اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کے وہ باقی ساری جگہوں پہ جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شوق دلایا ہے اور فرمایا کمن ہوا خالد فی النار. ایک طرف وہ جنتی ہیں دوسری طرف جہنمی ہیں اللہ اکبر جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ جس سے ان کی انتڑیاں کٹ کے باہر نکل آئیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں منافقین کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب منافقین کو پتا چلا نا جہاد فرض ہو گیا ہے اللہ اکبر فرمایا یہ اس طرح مرنے لگے ان کے اوپر اس طرح سے غشی طاری ہو گئی نظر المغشی علیہ من الموت جیسے موت کے وقت غشی طاری ہوتی ہے نا اس طرح مرنے لگے جان نکلنے لگی منافقین کی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ حکم قتال جب بھی آتا ہے ہر دور کے منافقین کے لیے وہ موت کا پیغام ہوتا ہے. وہ نہیں لڑنا چاہتے اس لیے کہ ان کو تو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے کا پول کھولا ہے اور فرمایا یہ اپنی خواہشات کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم. اور فرمایا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تمہارے دلوں پر کیا تالے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط بھی اس میں بتائی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آیت پر غور کر لیجئے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھو. کیا مطلب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اعمال کرے گا وہ ضائع نہیں ہوں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے کسی اور کی اطاعت میں اعمال کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان 2 چیزوں سے چمٹے رہو گے. کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما جب تک ان 2 چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو.
اس کے بعد سورہ فتح ہے، سبحان اللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مدنی صورت ہے، حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی۔ حدیبیہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری کر لی۔ کفار مکہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے دخل کر دیا تھا مکہ سے، لہذا ان کا داخلہ ہی وہاں بند تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لی، چلے عمرے کے لیے چلتے۔ جس کو پتا چلا وہ ساتھ تیار ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، عمرہ کریں گے، موجیں لگیں گی۔ خواب دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں یہ بھی تھا کہ ہم جو ہیں وہ حلق کروا رہے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اور کوئی مقصرین بال ترشوا رہے ہیں، کوئی بال منڈوا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا ہے، سارے لوگ تیار ہو گئے، 1400 لوگ گئے۔ آگے سے کفار نے حدود حرم سے باہر ہی روک لیا، حدیبیہ کے مقام پر، اللہ اکبر، وہاں پہ روک لیا۔ کئی دن بیٹھے رہے اور وہاں مذاکرات ہوئے، بالآخر ایک معاہدہ طے پا گیا جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے ہوا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں، عمرہ کروا دیں گے، اگلے سال ان کو داخلے کی اجازت ہوگی، اس سال داخلے کی اجازت نہیں، واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور پھر کچھ شرائط ایسی طے ہوئی کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے واپس آتا ہے مکہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ چند شرائط سنی، معاہدہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ معاہدہ لکھتے وقت بھی حالات ایسے ہوئے، صحابہ کرام اس قدر دل گرفتہ ہوئے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ لکھا گیا، حضرت علی لکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو وہ کہتا ہے ہم رسول ہی تو مانتے نہیں ہیں، اگر ہم رسول مان لیں تو مسئلہ نہ حل ہو جائے، تو اسی کا تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم نے نہیں ماننا، لہٰذا یہ لکھو سہیل بن عمر اور محمد بن عبداللہ کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا تھا محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا مٹا دو، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں مٹانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ عجیب، سارے صحابہ حیران، کیا معاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے اتنے شوق سے آئے تھے، عمرہ کریں گے، وہاں پہ ٹنڈے کروائیں گے، وہاں پہ بال ترشوائیں گے، یہ یعنی اتنا ایک شوق کے ساتھ، اور وہاں سے ایک تو واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا، اور ساتھ معاہدہ ایسا عجیب و غریب، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کے جانور ساتھ لے کے آؤ نا، سارے ادھر ہی قربان کرو، واپس چلے۔ اب جب کہا گیا کہ قربانی کرو تو ایک بھی صحابی نہیں اٹھا قربانی کرنے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، آپ نے جا کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی، آپ نے ان سے کہا کہ یہ میرے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینے والے، یہ میری ہر بات پر جانیں نچھاور کر دینے والے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کے قربانیاں کرو، کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل گرفتہ ہے بیچارے، پریشان، یعنی پریشانی اتنی تھی۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے، اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ یہ بیچارے دل گرفتہ ہیں، آپ اٹھ کے خود قربانی کرنا شروع کر دیں اپنے ہاتھ، آپ کو دیکھیں گے یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے قربانی کرنا شروع کی، سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے قربانیاں کر لی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ فتح نازل کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ دل گرفتہ تھے، بتایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی۔ گویا وہ جو معاہدہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے ایسی پوزیشن میں کیا ہے کہ جس میں ہم ان کا اپر ہینڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں فتح ہو گئی۔ اور فتح کئی اعتبار سے تھی، اس کی بڑی تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک تو فتح اس اعتبار سے تھی کہ پہلی دفعہ کفار نے مدینہ کی ریاست کو بطور ریاست کے تسلیم کر لیا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے بعد گویا وہ ریاست تسلیم ہوگی۔ پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے اجازت بھی دے دی، اگلے سال آئیں گے اور یہ روک نہیں سکیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں معاہدہ امن۔ معاہدہ امن ہی نا، 10 سال جنگ نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ معاہدہ امن نہیں تھا، یہ جنگی معاہدہ تھا۔ فتح امن میں نہیں ہوتی، فتح جنگ میں ہوتی ہے۔ بات سمجھے، اللہ نے خبر کیا سنائی؟
انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی. اور فتح ہوتی ہے جنگ میں. معاہدہ جنگ کا کیسے تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تو سب کو نکال دیا تھا مدینے سے، یہ جا کے آباد ہو گئے تھے خیبر میں. سارے پلان بناتے تھے روز کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے. ادھر کفار مکہ تھے، مدینہ بالکل درمیان میں ہے اور اس کے عین شمال میں خیبر ہے جہاں یہودی تھے اور وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گئے تھے سارے مل کے، اور مدینہ سے عین جنوب میں مکہ مکرمہ ہے. گویا ایک دشمن جنوب میں بیٹھا تھا، ایک دشمن شمال میں بیٹھا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوا ہے نا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ ہماری جنگی حکمت عملی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، آئندہ ہماری جنگی حکمت عملی نہیں ہوگی. وہ نئی جنگی حکمت عملی آپ نے اعلان کیا، بخاری شریف میں وہ موجود ہے. آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، اب ہم لڑیں. وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِ، ہم چل کے جائیں گے ان کی طرف، ہم پیش قدمی کریں گے. اب اندازہ کریں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں اعلان کر دیا پیش قدمی کریں گے. پیش قدمی کدھر کریں؟ اگر یہ خیبر کی طرف پیش قدمی کریں تو پیچھے سے خطرہ مکے والوں سے، اگر یہ مکے والوں کی طرف جنوب کی طرف پیش قدمی کریں تو پیچھے سے خطرہ یہودیوں سے. لہذا وہ جو جنگی پالیسی تھی، جو جنگی حکمت عملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، اس پر عمل ممکن نہیں تھا جب تک ایسا معاہدہ نہ ہوتا. ادھر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، بے فکر ہو گئے، ادھر سے اس دشمن سے بے فکری ہو گئی. لہذا 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا ہے. 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے خیبر پر، یہودیوں کا قلع کما کر دیا. اور 8 ہجری میں پھر مکے والوں کا بھی قلع کما کر دیا، کیونکہ 2 سال ہی لگے. 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ تھا تو پھر 10 سال جنگ نہیں ہوئی؟ نہیں، 2 سال بھی نہیں لگے، معاہدہ ٹوٹ گیا. اور معاہدہ توڑا بھی کافروں نے خود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑا. تو یہ معاہدہ ایسا تھا جو جنگی حکمت عملی کا شاہکار تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی ہے یہ اس کا شاہکار ہے کہ بڑے دشمن میں انسان پھنسا ہوا ہو تو اس میں سے کیسے نکلنا ہے. رہتی دنیا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکمت عملی کا شاہکار، یہ رہنمائی کا باعث. پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان نہیں لانا بلکہ آپ کی مدد بھی کرنی. تعزیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی مدد. ایک ہوتی ہے نصرت کہتے ہیں مدد کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نصرت کے حوالے سے بھی سورہ آراف میں کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کرو اور تعزیر بھی کرو. وَتُعَزِّرُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کرو. تعزیر کیا ہوتی ہے؟ تعزیر ایسی مدد کو کہتے ہیں جس کے اندر عزت اور احترام شامل ہوتا ہے. یعنی ایک تو وہ مدد ہے جو ہم فقیروں کی کرتے ہیں، یا کسی کو کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کی مدد کرتے ہیں، یوں یہ لو ہم مدد کر رہے ہیں. نہیں، تعزیر ایسی مدد جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کا پورا احترام اور عاجزی شامل ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ انتہائی احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے. مدد کیا کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی مدد کی ضرورت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر محفوظ بنایا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ خود حفاظت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ مالی مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت. آپ تو خود ہر چیز دے دیتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. تو پھر وہ کون سی مدد ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی تعزروہ وتوقروہ، اس کی توقیر کرو اور اس کی مدد کرو؟ تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اٹھاتا ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آگے منافقین کو تنبیہ کی گئی. جو کچھ منافق تھے جو حدیبیہ کے موقع پر بھی انہوں نے منافقت کی، ان قبائل کے نام بھی سیرت کے اندر آتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آئندہ ان کو کبھی ساتھ نہیں لے کے جانا منافقین کو، کیونکہ جہاں کہیں مال غنیمت کا امکان ہوگا نا، یہ بھاگ کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو حکم دے دیا کہ آئندہ خیبر جب جانا ہے تو ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا. آیت نمبر 18 سے 26 تک اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی مدح کی ہے جو بیعت رضوان میں شامل تھے. بیعت رضوان معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ایک بیعت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ کرام سے. اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو بھیجا تھا ایک وفد بنا کے، آپ نے نمائندہ بنا کے بھیجا مکے والوں نے ان کو روک لیا، 2-3 دن 4 دن گزر گئے، افواہ پھیل گئی کہ لوگوں نے، مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، نہیں تو خود کٹ مریں گے، نہیں تو بدلہ لے کے جائیں گے۔ سارے صحابہ کرام نے آ کے بیعت کیا، ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے جاتے تھے، سب نے آ کے بیعت کی۔ اب باقی سب نے کر لی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو بیعت ہے یہ بڑی ہی عظیم بیعت ہے، عظمت والی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ عثمان رہ نہ جائے، اس ثواب سے محروم نہ رہ جائے، حالانکہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی، اندازہ کیجئے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت ہے کہ اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کو دے دیں، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ عثمان کو بیاہ دیتا، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہتا جاتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی عثمان سے۔ اب عثمان گئے ہوئے ہیں وہاں، انہی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے ہیں، 1400 صحابہ کو کٹوانے پر تیار ہو گئے ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ، اندازہ کیجیے۔ پھر خیال دل میں یہ ہے کہ عثمان اس ثواب سے معروم نہ رہ جائے جو ثواب ان بیعت کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ اللہ، اندازہ تو کیجیے۔ تو پھر اپنے ہی ایک ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وہی بیعت کے الفاظ دہرائے اور فرمایا ہذہ لعثمان، یہ میں نے بیعت عثمان کی طرف سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے جتنے مومنین نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، ہم سب سے راضی ہو گئے، اللہ سب سے راضی ہو گئے۔ یہ بدبخت کئی ایسے کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے دلوں میں کچھ اور تھا، 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب سے راضی ہو گیا۔ تو جو کہتے ہیں نا کچھ اور تھا، اللہ فرماتا ہے فعالم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے تو راضی ہوا۔ لہذا جو منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات کرے وہ خود منافق ہے، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو خواب ہے نا یہ اللہ نے سچا کیا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا نا اس پہ پریشان نہیں ہونا، یہ خواب سچا ہے، اگلے سال پورا ہو جائے گا، اور اگلے سال پھر پورا ہوا۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم یقین انشاءاللہ آمنین محلقین، کہ آئندہ تم اگلے سال یقیناً داخل ہوگے اور مسجد حرام میں جاؤ گے، عمرہ کرو گے، موجیں کرو گے، اور بال جو ہے کٹواؤ گے، حلق کرواؤ گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ لا تخافون، تمہارے اوپر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، پوری امن کی حالت میں تم جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری سنا دی اور ساتھ غلبہ اسلام کی خوشخبری بھی سنا دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر غلبہ کر دے، گویا دین کا غلبہ ہونے والا ہے۔ آخر پہ اس سورت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح اور توصیف اور ان کے اوصاف بیان کیے، یعنی گویا صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ ہماری بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ، اتنے اچھے ساتھی ہیں کہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، لہلہاتی کھیتی کی طرح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسان جو ہے اپنی کھیتی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کفار ان کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ ان سارے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں مدنی سورت ہے، اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب رسالت بتائے گئے، اور دوسرا اس میں کچھ معاشرتی احکام دیے گئے۔ یہ دو نمایاں موضوعات ہیں اس کے، اور اس کا جو سب سے پہلی آیت ہے نا، یہ ایک آئینی اور دستوری شک ہے
کہ یا ایھا آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھنا. یہ قانون بن گیا کہ پوری زندگی اب کوئی بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں جائے گی. لہذا دنیا کائنات کی سیانف دانش اکٹھی ہو جائے، دنیا کائنات کا علم اور نظریات اکٹھے ہو جائیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی ساری باتیں پیچھے ہو جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالا ہو جائے. اگر یہ طرز عمل مومن نہیں رکھتے تو وہ قانون اور آئین اور دستور کی خلاف ورزی کرتے. دوسری بات یہ فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب یہ ہے کہ آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کسی شخص کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ بھی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو موجود ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی آدمی اس سے بڑھ چڑھ کر 3-4 اقوال سنا دیتا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں بابے نے یہ کہا ہے، فلاں بابی نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، ہر ایک کی بات ختم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے سامنے کسی کی بات نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اس کے اوپر کسی کی بات نہ کرو، آواز بلند نہ کرو، نہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک دوسرے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اسی طرح دیوار کے پیچھے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، آپ کی اطاعت کرو. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. بڑے ڈرے اس حدیث کے حکم کے بعد کہ میری آواز تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی ہو جاتی ہے، تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. گھر بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، مسجد آنا چھوڑ گئے، اور انتہائی غم میں مبتلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ نے فرمایا اس ثابت کو جا کے بتاؤ کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتی ہیں. یہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آواز قدرتی کسی کی پچ آف وائس بلند ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو اونچا کرنا. کہتے ہیں یہ یمامہ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے. اس کے بعد مسلمانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کی بات ہے. باہم لڑائی اگر کسی کی ہو جائے، 2 گروہ ہو جائیں، صلح کرا دیا کرو. اگر صلح ہونے کے باوجود کوئی گروہ لڑتا ہے تو تم سب مل کر اس کے خلاف لڑو جو ظالم ہے. پھر فرمایا ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، ایک دوسرے کو مذاق نہ اڑایا کرو، عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، برے القاب سے نہ پکارو، بدگمانی سے بچو، تجسس میں نہ پڑو، ٹو نہ لگایا کرو ایک دوسرے کی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان اگر کرتا ہے تو معاشرے کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ فرمائی کہ غیبت نہ کیا کرو. غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی بات کی جائے اس کی غیر موجودگی میں جو اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو پسند نہ ہوتی. وہ ظاہر سچی بات ہوگی یا جھوٹی ہوگی. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات اگر ہم کریں جو اس میں موجود ہو تو پھر آپ نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے. اگر آپ نے وہ غیر موجود اگر ایسی بات کی جو جھوٹ ہے تو پھر تو بہتان ہوا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات جو اس کو پسند نہیں آپ خام خواہ اس کی غیر موجودگی میں کریں، یہ غیبت ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اللہ اکبر. مردار کا گوشت ویسے ہی آپ اندازہ کیے کتنا کریہ بات ہے اور قابل کراہت چیز ہے، اور پھر بھائی اور اس کا مردار اور پھر اس کا کھانا. غیبت کیا چیز ہے اس کے بارے میں صرف ایک مثال جو اکثر میں عرض کرتا ہوں، یہ ذہن میں رہنی چاہیے. ہم سچی بات کہہ کے شروع کرتے ہیں اور ساری دنیا کی غیبتیں کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابیہ کے بارے میں جن کا قد چھوٹا تھا، وہ آئیں اور آ کے چلی گئیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے بندہ اشارے سے کہتا ہے ٹہنی جی آئی سے، تو ایسے ہی بس اشارہ کیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہر ہے اب یہ بات اگر اس کے سامنے ہو، اب اس کا قد تو چھوٹا ہے، یہ حقیقت ہے، اور لیکن آپ اس کے سامنے ایسی بات کریں تو اس کو پسند آئے گی؟ نہیں پسند آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے، اور فرمایا تو نے ایسی غیبت کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ سمندر کے رنگ کو بدل کے رکھ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں غیبت ہوتی ہے نا، وہ سارا معاشرہ وہ ایک انتہائی خراب معاشرہ ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، آپس کے معاشرتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ قاف ہے. سورہ قاف مکی ہے، اس کا نام ایک باسقات بھی ہے.
बासिकात का मतलब बुलंद बाला। इसकी एक आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वन्नखला बासिकातिन लहा, ये जो खजूर का दरख्त है बुलंद बाला, उसकी अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ चीजें उगती हैं। ये सूरह काफ एक मुख्तलिफ यूं कह लें मज़ामीन का मजमुआ है। इसमें पैदाइश, बास बादल मौत, क़यामत, हिसाब किताब, जन्नत जहन्नम, सवाब व इक़ाब, तरगीब व तरहीब, सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इसको सुनकर फिक्र आखिरत पैदा होती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसा तक सूरह काफ जो है जुमा के खुतबे में पढ़ते रहे। एक सहाबिया कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे में ये पढ़ते थे और इतना अरसा पढ़ते रहे कि मैंने सुन सुनकर, खुतबे में सुन सुनकर ये जुबानी याद कर ली सूरह काफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पढ़ते। क्यों? इससे फिक्र आखिरत पैदा होती है। इससे ये भी पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा बिलुमूम होता था वो फिक्र आखिरत पर होता था, और तकरीर असल वही होती है जो फिक्र आखिरत पर की जाए। इसमें अल्लाह ताला ने अजाब याफ्ता कौमों की से इबरत भी दिलाई है कि पहले लोगों ने तकजीब की और वो भी मारे गए, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे ज्यादा लोगों को आखिरत के बारे में शक होता है कि पता नहीं दोबारा जी उठना है कि नहीं। फरमाया अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम पहली दफा पैदा करके थक गए हैं जो दूसरी दफा हम पैदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो हर आदमी के साथ दो फरिश्ते आएंगे, एक ने रिकॉर्ड उठाया होगा, एक पीछे से हाँक रहा होगा। अल्लाह अकबर। और फिर दुनिया में जिन लोगों को समझ नहीं आती थी उस दिन उसकी आंख बड़ी तेज होगी, हर चीज वो देख रहा होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और फरमाया हर नाशुक्रा मुनकरे हक, अल्लाह अकबर, पूरी खुसूसियात बताई। जहन्नमी जो जहन्नम में जाएंगे तो ऐसे होंगे, हर नाशुक्रा जो हक का इनकार करने वाला, नेकी से रोकने वाला, हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला, शक डालने वाला दीन के अंदर, खुद भी शुकूक व शुबहात में मुब्तला, अल्लाह के साथ दूसरों की खुदाई का कायल। फरमाया ऐसा जो भी है उसको पकड़ के जहन्नम में डाल दो, ये हुक्म होगा। अल्लाह अकबर। शैतान वहां बहाने बनाएगा, कहेगा मैंने इसको कोई नहीं गुमराह किया, ये खुद ही गुमराह हो गया था। अल्लाह ताला फरमाएगा इस शैतान को भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, दोनों को जहन्नम में डालो। अल्लाह अकबर। फरमाया जो जन्नत में जाएंगे वो कल्बे मुनीब जो है वो जन्नत में जाएगा। कल्बे मुनीब, कल्बे मुनीब कौन होता है? वो दिल जो हर तरफ से मुंह मोड़कर एक अल्लाह का हो जाए, वो कल्बे मुनीब है। फरमाया जो कल्बे मुनीब है, मन खशियर रहमान बिल गैब, जो बगैर देखे अल्लाह से डरता है। जन्नत देखी कोई नहीं, शौक बड़ा जन्नत का, जहन्नम देखी कोई नहीं, डरता बड़ा है उससे। मन खशियर रहमान बिल गैब, बगैर देखे अल्लाह से डरता है। वह जा कल्बे मुनीब, झुका हुआ दिल लेके, रजू करने वाला दिल अगर ले आया, फरमाया उनको कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, अब ये हमेशा हमेशा तुम्हें जन्नत में रहना है। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। लहुम मा यशाऊन फीहा, फरमाया उसमें हर वो चीज है जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। इसके अलावा यानी जन्नत की नेमतों में हर वो चीज जिसकी ख्वाहिश इंसान करेगा। वलदैना मजीद, आदमी ख्वाहिश कर करके जो मर्जी मांग ले, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे लिए, हमारे पास उसके लिए इससे ज्यादा भी है। इंसान ख्वाहिश से जितना ज्यादा मांग लेगा, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश कर ले, वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अल्लाह फरमाता है वलदैना मजीद। वो क्या है वलदैना मजीद? ये वो बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो एकदम एक तरफ से आवाज आएगी, एक फरिश्ता पुकारेगा या अहलल जन्नह, और जन्नतियों बात सुनो। जन्नती सारे मुतवज्जे होंगे और वो कहेगा अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, आज अल्लाह वो वादा पूरा करना चाहता। जन्नती हैरान हो जाएंगे, हर चीज तो मिल गई, हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब पीछे क्या रह गया। इस पर फिर अल्लाह ताला हिजाब हटा देंगे, अपना दीदार करवाएंगे। जन्नतियों को इतनी लज्जत महसूस होगी कि उसके मुकाबले में जन्नत की नेमतें हेच महसूस होंगी। वो है वलदैना मजीद। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। आगे सूरह ज़ारियात है। सूरह ज़ारियात की पहली 30 आयात आज के बारे में शामिल हैं। सूरह ज़ारियात में शुरू में अल्लाह ताला ने हवाओं, फरिश्तों, कश्तियों की कसम खाई है, और कसम खा के असल इसका मौजू यह है कि क़यामत का वक़ूअ पज़ीर होना यकीनी, और उस दिन जन्नतियों को जन्नत मिलेगी। जो नेक लोग हैं, वो अहले तक़वा, वो जन्नत में जाएंगे। उनकी सिफात बयान की हैं, नेकियां करने वाले हर वक्त नेकियां करते रहते हैं, रब के दिए पर खुश रहते हैं। अल्लाह अकबर। रातों को उठ को इबादत करते हैं, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले, अपने माल में से गरीबों मिस्कीनों का हक निकालने वाले, ये सारे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला ने तारीखी कानून जो है
جزا و سزا کا، اس کی گواہی دی ہے کہ کتنی قومیں برباد ہوئیں، تم بھی اگر اللہ کے رستے پر نہیں آؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ان کی کہانی سنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اصل میں ذکر کرنا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن کو تباہ و برباد کیا۔ تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اسی دور میں تھے۔ فرشتے جب آئے تو تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کے، لیکن وہ پہلے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کے گفتگو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام دعا کے بعد جا کے بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتے تھے، وہ کیا کھائیں، فرشتے تو کھاتے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ فرشتوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ ڈر اس لیے گئے کہ جو شخص کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا اس کا مطلب ہے دشمن ہے، جو میرے گھر سے کھانا نہیں کھا رہے اس کا مطلب ہے کسی بدنیتی سے آئے۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، قالوا لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ اور وبشروا بغلام علیم، ساتھ ہی ایک خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ بابا جی بوڑھے تھے 100 سال کے اور کوئی 90 سال عمر اماں جی کی۔ اماں جی نے سن لیا پیچھے سے کہ بیٹا، حیران ہو گئی، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتی ہوئی چیختی ہوئی آئیں، وقالت عجوز نقیم، کہ میں بڈھی کھوسٹ ہوں، اس دور میں بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قالوا كذلك قال ربك، فرشتوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح پیغام بھیجا ہے، اور انہ هو الحکیم العلیم، جانتا بھی وہ ہے، حکمتیں بھی اسی کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو خبر دینے والے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔